الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا يحب المستكبرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے رسول رحمت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنے ارادتوں عقیدتوں محبتوں کے خراج پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، کچھ لوگوں کے اندر جب اللہ اکبر دولت کا نشہ چڑھتا ہے، جب دولت ملتی ہے تو وہ اللہ اکبر تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب حسن عطا فرماتا ہے تو اس حسن پر اللہ اکبر وہ گھمنڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ حسن دیا کس نے ہے، یہ مال دیا کس نے ہے۔ کوئی اپنے بازوؤں پر اللہ اکبر گھمنڈ کرتا ہے، کوئی اپنے حسن پر گھمنڈ کرتا ہے، کوئی اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتا، غرور کرتا ہے۔ یاد رکھیے، جتنی چیزوں پر آپ غرور کریں گے ہمیشہ ہمیشہ آپ کے لیے بربادی ہوگی۔ کیوں بربادی ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انہ لا یحب المستکبرین، کہ بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا، گھمنڈ کرنے والوں کو اللہ بالکل پسند نہیں فرماتا۔ تو پیارے، اس بات کا خیال رکھیے گا۔ اور میں کہیں پڑھا تھا بحمدہ تعالیٰ، یاد آتا ہے کہ بتایا گیا تھا، بہت اچھے جملے یہ ہیں کہ ایک غرور کرنے والا، ایک گھمنڈ کرنے والا، اور دوسرا وہ جس کے پیٹ بڑھ گئے ہوں، وہ کبھی بھی دوسروں کو گلے نہیں لگا پاتا ہے۔ کیوں نہیں لگا؟ غرور اس بات پر، متکبر اس لیے اللہ اکبر لوگوں کو گلے نہیں لگاتا کہ میں کہاں اور یہ کہاں۔ اور ایک وہ جو بڑا ہی اپنا کھا پی کر کے پیٹ بڑھا لیتا ہے، اللہ اکبر وہ تو لگانا چاہتا ہے لیکن پیٹ کی وجہ سے وہ گلے لوگوں کو نہیں لگا پاتا۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ اس بات پر کہ اللہ سے ڈرتے رہیے گا کہ تکبر کرنے والا ہمیشہ ہلاکت کی طرف بڑھتا جاتا ہے، اور اگر توبہ کیے مر گیا تو ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی اللہ اکبر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ یاد رکھیے، حسن جس نے دیا ہے اس پر اللہ اکبر آپ کو شکر کرنا چاہیے تھا۔ جس رب نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی، دولت عطا فرمائی، اس پر تو شکر کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے تھا۔ اور کچھ بدترین لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے، اولاد کی دولت عطا فرمائی ہے، تو ان کے سامنے اللہ اکبر اپنا سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں۔ جن کے پاس اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ کئی سال ہو گئے شادی کے، کوئی اولاد نہیں ہے، ان کے سامنے اپنے بچوں کو اللہ اکبر چھپاتے ہیں اور طرح طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ اس سامنے والے کو جو اولاد کا طلبگار ہے، اللہ اکبر، اس کے دل پر کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو۔ اولاد اگر آئی ہے وہ اللہ کے فضل سے آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اولاد کی نعمت عطا فرمائے، جسے چاہے حسن کی نعمت عطا فرمائے۔ اور یاد آتی ہے ایک حدیث پاک کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ایک شخص تھا جو اپنے بالوں پر اور اپنے جسم پر چادر ڈال کر کے تکبر کرتا تھا، یعنی وہ اپنے بالوں پر بڑا غرور کرتا تھا کہ میرا بال ایسا ہے، اور چادر ڈال کر کے اپنے جسم کو اکڑ اکڑ کر چلتا تھا۔ تو اللہ اکبر، زمین اللہ اکبر پھٹ گئی اور وہ دھنستا چلا گیا، اور فرمایا جاتا ہے قیامت تک وہ دھنستا چلا جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ تکبر کرنے والا، غرور و گھمنڈ کرنے والا قیامت کے دن انسانی شکل میں اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اللہ اکبر چیونٹیوں کے مانند اٹھایا جائے گا۔ لوگ اس کو رودیں گے اور پھر اللہ اکبر اس کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے اللہ اکبر ہانکتے ہانکتے پھر ایک وقت آئے گا کہ آگ ان کو لپیٹ میں لے لے گی، اور پھر اللہ اکبر جہنم میں انہیں جب ڈالا جائے گا۔ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ اکبر انہیں جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ کس کو؟ تکبر کرنے والوں کو۔
घमंड करने वालों को, ऐ हजरत इंसान, अल्लाह तबारक व ताला से तुझे डरना चाहिए। जिस रब ने तुझे जो सेहत, कुछ लोग होते हैं कि अल्लाह अकबर अपने सेहत पर, अपनी ताकत पर, अपने बाजुओं पर, अपने सीने चौड़े पर अल्लाह अकबर घमंड गुरूर करते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं है। याद रखना, जब सेहत हटती है, अल्लाह अकबर तंदुरुस्ती ख़त्म होती है, तो फिर वही जवानी बूढ़ों से भी बदतर नजर आती है। वही हुस्न, अल्लाह अकबर, याद रखिए, हुस्न पर अगर गुरूर करते हैं, चेहरे पर एक फुंसी निकल जाए तो कितना परेशान हो जाते हैं। क्रीम पर क्रीम डॉक्टरों की तरफ चक्कर लगाना शुरू होते हैं कि एक दाग ना पड़ जाए, धब्बा ना पड़ जाए। याद रखिए, जिस रब ने तुम्हें हुस्न दिया है, वही रब तुम्हारा हुस्न छीनने पर भी कादिर है। जिस रब ने तुम्हें दौलत दिया है, वही रब अल्लाह अकबर तुम्हारी दौलत छीनने पर कादिर है। जिस रब ने तुम्हें औलाद दी है, औलाद को अच्छी तरबियत करने के बजाय, उसको रब की तरफ अल्लाह अकबर झुकाने की बजाय, उसको अल्लाह अकबर रब की नाफरमानी में तुम परवरिश दे रहे हो, याद रखना वो रब अल्लाह अकबर औलाद को छीनने पर भी कादिर है। हमेशा हमेशा इस बात से डरते रहना कि जो कुछ है मेरे रब की तरफ से है। मालिक तेरा शुक्र है, बिहम्दिही तआला तेरा शुक्र है मालिक, मेरा कुछ नहीं है। हत्ता कि हम भी अपने आप में नहीं हैं मालिक, हम भी तेरी अमानत है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अन करीब हम भी जाने वाले हैं मालिक पलट कर तेरी तरफ। तो किस बात पर गुरूर है प्यारे? गुरूर किस बात पर है? जब बंदा इंतकाल होता है, गरीब से गरीब बंदा आता है, जब तुम्हारे कब्र पर मिट्टी डालता है और ऐसे हथेली झाड़ता है, गोया ये बता रहा होता है, ये आवाज़ आ रही होती है कि ऐ हजरत इंसान, देख तेरी यही औकात है, यही तेरी हैसियत है कि एक गरीब से गरीब बंदा आकर के तुझ पर मिट्टियां झाड़ रहा है। एक वक्त था कि तू अपने लिबास पर जरा भी धूल के गर्द भी नहीं पड़ना पसंद करता था, और फिर आज ये वक्त आया है कि तुझ पर अल्लाह अकबर धूल झाड़े जा रहे हैं। बस यही तेरी औकात है। लेकिन हाँ प्यारे, जिसके सीने में रसूलुल्लाह का प्यार होता है, महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर जिसकी ज़िंदगी अमल पर गुजर रही होती है, तो बिहम्दिही तआला उसकी ज़िंदगी में और फिर ज़िंदगी के बाद अल्लाह अकबर उस मिट्टी पर, कब्र के मिट्टी से भी खुशबू आती हुई नज़र आती है। तो आपसे कहना यह है कि हमेशा हमेशा अल्लाह से डरते रहिए, तकब्बुर बिल्कुल मत करिए, घमंड बिल्कुल मत करिए, गुरूर बिल्कुल मत करिए, ना हुस्न पर, ना दौलत पर, ना ताकत पर, ना जवानी पर, ना अल्लाह अकबर औलाद के आने पर, ना कभी अल्लाह अकबर ढेर सारे माल मिलने पर, किसी चीज़ पर तकब्बुर गुरूर मत करना। हमेशा हमेशा अल्लाह का शुक्र करते रहना, अल्लाह तुम्हारी नेमतों पर और इजाफा करते चला जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है, कहने सुनने में किसी भी किस्म की गलतियाँ खामियां भई हो, अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।